دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں خان صاحب کے متعلق۔ ان کے سابقہ ساتھیوں نے انکشافات کرنے شروع کیے ہیں۔ ابھی گویا جو اقتدار کا سورج ہے وہ پوری طرح غائب نہیں ہوا، بس ابھی کچھ شفق، وہ کچھ سرخی شاید نظر آ رہی ہے، یا اس سے بھی ابھی پہلے والی بات ہے، لیکن ان کی بوری میں جو سوراخ انہوں نے خود کی ہیں وہاں سے لوگ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے تو جو ان کی سابق پی ٹی آئی تھی، جب ابھی وہ پاشا صاحب کے منظور نظر نہیں بنے تھے یا ابھی لانچ نہیں ہوا تھا وہ جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے، اور آن ورلڈ انہیں فنانشیئر نہیں ملے تھے جیسے علیم خان اور جہانگیر ترین اور باقی بہت سارے اور کچن چلانے والے، تو اس وقت کے جو ان کے ساتھی تھے وہ تو کب کے انہیں چھوڑ چکے۔ جسٹس وجیہ الدین ہیں، بلکہ ایک سٹیج پر جاوید ہاشمی بھی تھے۔ ان کے علاوہ وہ نام تھے جو اب خان صاحب کو بھی نہیں یاد، اب ہمیں کہاں یاد ہوں گے جی۔ تو ان میں ایک وہ محسن صاحب جو ابھی جن کا ڈرامہ وہ گرفتاری والا اور سارا سلسلہ بنا تھا، یعنی وہ سارے ہی حضرات کا وہ اکبر اسبابر وغیرہ، اور ہر ایک کے پاس لامتناہی داستان ہے خان صاحب کی کج روی کی۔ لیکن تازہ ترین جو بڑا فورسفل انٹری ہوئی ہے وہ عبدالعلیم خان کی ہے، اور عبدالعلیم خان اس ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی، اس کے انڈیکس ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے، ان کی اپنی محنت کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو لیکن ان کے پاس اقتدار نہیں آیا ہوتا، تو وہ اقتدار کی چمک کو گویا اس کے متمنی ہوتے ہیں، اور پھر جو صاحبان اقتدار انہیں نظر آتے ہیں یا متوقع صاحبان اقتدار ہوتے ہیں وہ ان کے میگنیٹک فیلڈ میں جانا پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ان کے پشتبان موزور لوگ ہوں اور انہیں دیوتا بنا کر پیش کیا جا رہا ہو تو وہ نسخہ بڑا کارگر ہوتا ہے۔ اور عموماً ایسے لوگ یعنی جن کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ نوسرباز اور ٹھگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک ملمہ کاری کی ہوتی ہے، اپنے چہرے پر ایک نیا چہرہ لگایا ہوتا ہے جیسے خان صاحب ہیں، اور سونر اور لیٹر وہ جو ہے وہ نقاب اترنا ہوتا ہے، کیونکہ قدرت کا یہی اصول ہے، کوئی ہمیشہ یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال عبدالعلیم خان نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑے چشم کشا انکشافات جو ہیں وہ منظر عام پر آئے۔ یہ گویا ایک ٹریلر ہے یا پہلی قسط ہے، ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو ٹانگا پارٹی جو ہے اپنے اصل سائز میں جب آئے گی، اقتدار سے مکمل آؤٹ ہوگی، تو اس سے چند مہینے بعد آپ اس کے سین دیکھیں گے کہ پھر شاید وہ جیلم کا سائنسدان بھی ان کے متعلق کیا کیا انکشاف کرے گا، اور بھی کئی لوگ کریں گے، جتنے نام نہاد ان کی اب کمٹمنٹ ہے اتنی ہی پھر ریپلشن ہوگی۔ تو عبدالعلیم خان نے اس خاتون کا نام لیا جس کو گوگی کہتے ہیں جی۔ اور پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ پائی دی گوگی میں شو دی جوگی، پائی دی گوگی میں شو دی جوگی تے پڑوپی دا من دگڑ دن اس برو بھیجو گا جی۔ تو وہ گوگی ہے، اس نے جنات کے ساتھ، کیونکہ وہ گویا جنات تک ایکسیس کا ایک گیٹ تھا، میگا گیٹ، اسی گیٹ سے شاید گزر کے خان صاحب بھی کہیں پہنچے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کے اسرار و رموز سے گوگی صاحبہ واقف تھیں، تو انہوں نے پورے پنجاب کی گوگی بنا کے رکھ دی۔ تو بقول علیم خان کو اور بہت ساری انڈیکیشنز جو ارد گرد منڈلا رہی ہیں، کہیں سے برآمد ہوتی ہیں، کہ انہوں نے پنجاب کی ہر پوزیشن کو جتنے میں چاہا بولی لگا کے یا کچھ
انسینٹیوز پرووائڈ کر کسی کو ڈسکاؤنٹ اور کسی کو پریمیم کے ساتھ ان کو مانیٹائز کیا. ڈپٹی کمشنرز ڈی پی اوز، ظاہر ہے اس کے فردر اہلکار ڈاؤن ورڈ ایون ایس ایچ او تک کہہ لیں. تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. ویسے تو پاکستان کے سارے صوبے ہی بہت بڑے صوبے ہیں، یعنی پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ بھی بہت سارے ملکوں سے بڑا ہے. آپ آبادی کے حساب سے دیکھ لیں یا رقبے کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے. تو پنجاب پھر ان میں سب سے بڑا آبادی کا اور سب سے زیادہ اکنامیکل پوٹینشیل کے حساب سے. تو ظاہر ہے اس کا وزیر اعلیٰ اگر گوگی زدہ ہو جی، یا گوگی کی چھتر چھایا تلے رہتا ہو تو پھر وہ پورے پنجاب کی گوگی بنا سکتا ہے. تو بہرحال اس نے یعنی بقول عبدالعلیم خان کے بہت کچھ کمایا، اور وہ چینلائز ہوا جہاں تک کوکاف کے جنات جہاں پر رہتے تھے. تو اس جو طلسم ہوش ربا کی جو پناہ گاہ تھی وہاں تک جاتا رہا، اور وہ خان صاحب کو متعدد بار اور بار بار اطلاع دیتے رہے، حالانکہ انہیں یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جنات ان کے ساتھ براہ راست ہر وقت رابطے میں تھے جی، بلکہ ان کے گھر میں تھے. اور گوگی صاحبہ جو ہیں وہ ہر وقت گوگی بنا کے تو تازہ دم سارا سلسلہ رہتا تھا. تو وہ جس طرح وہ آسمہ جہانگیر نے کہا تھا نا کہ جب پزے برآمد ہوں گے، پزا ساز نظر آئیں گے آپ کو، تو پھر آپ کو سیاستدان بڑے معصوم، بڑے پاسا، بڑے نیک، بڑے فرشتہ سیرت نظر آئیں گے. اور شاید انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جب ان پزا سازوں کا جو ایک پراسرار پزا گھڑا ہوا ہے جس کا نام چور عمران خان ہے، اور جس نے گویا پارسائی کا پروپیگنڈے کے ذریعے ایک نقاب پہنا ہوا تھا، اور ظاہر ہے ہماری ہیئت مقتدرہ ایسٹیبلشمنٹ نے اپنے تمام جامع وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس دیوتا کو کریٹ کیا تھا، اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اوور ڈوز کیا تھا کہ یہ پارسا ہیں، یہ دیوتا ہیں، یہ ثاقب نثار کے صادق و امین ہیں. تو وہ جب صادق و امین ثاقب نثار کے ہیں، ان کی نقاب کشائی ہوگی، ان کا چہرہ اصل نظر آئے گا، تو پھر بہت کچھ ماند پڑ جائے گا. پھر آپ کو ابلیس بھی شاید ان سے جونیئر لگے، اور پزا ساز تو بہرحال پزا ساز ہیں، اب ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان سے ادھر شاید یعنی کوئی کم ہی ہوگا جو اس جوڑ کا ہوگا، جس جوڑ کے خان صاحب ہیں تمام گوگیوں سمیت جی. تو ظاہر ہے یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ پاک پتن کے ارد گرد تک پہنچتا ہے. جب ہم پاک پتن کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یعنی کسی بھی حوالے سے جناب حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے کسی بھی نیگیٹو سینس میں. وہ بہت زبردست بزرگ تھے، ظاہر ہے وہ خدا رسیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیک بزرگ تھے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، اور ان کی تعلیمات سے ہم فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم پاک پتن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملمہ پہنے ہوئے، یہ جو نقاب اوڑھے ہوئے لوگ ان کا نام استعمال کرتے رہیں، تو مزاج سے چرائی ایک ماہی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس ہستی کے متعلق یعنی جو صاحب پاک پتن ہے اس کے متعلق کسی قسم کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم کوئی منفی جذبات نہیں رکھتے، نہ منفی کسی قسم کی امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اصل بات ان کی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ نام مس یوز کیا، ابیوز کیا. تو بہرحال یہ یعنی عبدالعلیم خان نے جو سلسلہ شروع کیا، ابھی ایک اور ٹریلر آئے گا سرور چودھری کا، جی چودھری سرور کا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی اقساط آئیں گی وہ کتنی ہوش ربا ہوں گی،
کتنے یعنی خان صاحب جو ہیں ان میں اپنے خاص علق میں ان کے درجات بلند ہو گئے۔ وہ میں کدے جب گریں گے، میں کدے جب گریں گے پارسا جام بدست ملیں گے، میں کدے جب گریں گے پارسا جام بدست ملیں گے، رند تمہیں ہوش مند لگیں گے، رند تمہیں ہوش مند لگیں گے، شیخ پھر بدمست ملیں گے، رند تمہیں ہوش مند لگیں گے، شیخ پھر بدمست ملیں گے، میں کدے جب گریں گے۔ تو ابھی تو یعنی یہ پارسائی کا جو ایک اوڑھنی سی یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ میں تسبیح اور کیمرے کے سامنے ایک دو سجدے، ویسے یعنی کلمے کی ادائیگی پر بھی معاملہ گڑبڑ اور خاتم النبیین کہنے میں دشواری، یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو تشت ازبام لوگ ہیں کہ یہ کہیں قرب عزازیل میں رہتے رہے ہیں اور رہ رہے ہیں شاید، تو ان کو کس طرح پارسا بنا کے پیش کیا گیا۔ یعنی یہ ایک وہ ٹرمپزم کی پاکستانی ورژن ہے، جس طرح امریکیوں نے خاص طور پر اور ویسٹرن لوگوں نے عمومی طور پر 20 سال یعنی 2 دہائیاں مسلمانوں کے خلاف ایک خاص قسم کا نیریٹو کریٹ کیا اور اپنے عوام کو اوور ڈوز کیا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کریٹ کر کے، اور ان ٹرن جو وائٹ سپریماسسٹ ہے یا الٹرا نیشنلسٹ اسپرٹ ہے وہ انجیکٹ کی، تو اوور ڈوز ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ ٹرمپ فینامینا کی صورت میں برآمد ہوا۔ اب وہ جو پہلے یعنی ہم جیسے لوگوں پر تہمتیں لگاتے تھے دہشت گردی، اب ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہتی ہیں اور ان میں سیل بنے ہوئے ہیں جو ہوم گرون چٹی دہشت گردی پر نظر رکھتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا انڈیکس جو ہے وہ ٹرمپ کے سپورٹرز کی طرف سے اپنا کیپٹل ہل یعنی پاکستان اپنا امریکہ کی جو کانگریس ہے وہاں پر حملہ کرنا تھا، تاکہ جو کنفرمیشن تھی پریزیڈنشل الیکشن کی وہ نہ ہو سکے۔ لیکن ان کی اس لحاظ سے خوش قسمتی کہ وہاں مائک پینس موجود تھا، جس نے اپنے مربی اور موسن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وفاداری کی بجائے اپنے آئین اور ملک سے وفاداری کی اور اس سازش کو ناکام بنا دیا، ورنہ یہ امکان موجود تھا، یہ خدشہ اور تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ امریکہ میں شاید سول وار اور تصادم نہ ہو جائے، اور اب بھی انہیں خدشہ ہے کہ اگر پھر انہیں اس کو موقع ملا تو وہ یہ کر گزرے گا، اور ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ پینس موجود ہو، اور پینس سے اب پینس اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور دشمنی ہے اسے اس سے۔ اس طرح پاکستان میں پچھلے یعنی زرداری صاحب کے دور سے شروع ہو کے آن ورلڈ، پھر نواز شریف یعنی نون لیگ کا دور، اور پھر یہ جو مسلسل 3 سال ہیں، اس میں اس بت کو اس طرح بنایا گیا، تراشا گیا، اس دیوتا کا اس طرح امیج کریٹ کیا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک خاص آبادی کا پرپورشن اگرچہ بہت تھوڑا ہے لیکن ان میں انٹینسٹی بہت ہے، وہ جن کو اعلی یوتھ کہا جاتا ہے، ان کی کاگنیٹو فیکلٹی جو ہے اس کو ڈیمیج کر دیا گیا، ان میں سوچ بچار کا سسٹم آف کر دیا گیا، وہ گویا شاہ دولہ ولی کے چوہے بنا دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف لوگوں پر بلا وجہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ اس اوور ڈوز کا نتیجہ ہے، اور پھر اس اوور ڈوز اور اس فریب اور جھوٹ اور مکاری کو اتنا مقدس بنا کے پیش کیا گیا کہ اب خود خان صاحب اور ان کے رفقا جو ہیں اپنے ہی تراشے ہوئے جھوٹ کے شکار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی چنیدہ لوگ ہیں، وہ کوئی خاص لوگ ہیں، یعنی جن کے ساتھ کوئی ڈیوینٹی کا رابطہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ جب یہ اس دیوتا کے اوپر والے خول جو چڑھائے گئے تھے وہ اتریں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر پزا ساز بھی شاید دیکھ کر حیران ہوں کہ یہ تو ہم سے بھی بڑی چیز نکلا ہے۔
تو اس کے ساتھ یہ جس چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے، عافیت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔